بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ میں سیمی زوار، جس کتاب کو ہم آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21 اور ہم پڑھ رہے ہیں رسالہ ذہبیہ، جو امام علی رضا علیہ السلام کی جو مختلف تالیفات ہیں اس میں سے ہم اس وقت رسالہ ذہبیہ میں جو کچھ بھی علم ہے اس کے بارے میں جان رہے ہیں، اور اس پارٹ یعنی کہ 21 پارٹ میں ہم ریڈنگ کا آغاز کر چکے ہیں پیج 349 سے۔ تقسیم سال، ہیڈنگ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے سال کے موسموں اور مہینوں کی تقسیم رومی طریقے پر کی ہے۔ رومی مہینوں کی بنیاد سورج کی حرکت پر ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی تفصیل بحار الانوار میں موجود ہے۔ ان مہینوں کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ اس طریقے پر کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہر مہینے میں ان غذاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جس سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ اشیاء سے روکا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہ مقطع تمہیدیہ مقدمہ ہے۔ خورد و نوش سے متعلق ہے کہ کس ماہ میں کن اشیاء کو خوراک بنانا ضروری ہے۔ یہ ایک حفظان صحت کا چارٹر ہے جس پر عمل کرنے سے بدن انسانی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ پیج 350، ہیڈنگ ہے موسم بہار، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے مارچ۔ یہ موسم زمانے کی روح ہے۔ یہ ماہ مارچ سے شروع ہوتا ہے اور یہ 30 دنوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ موسم بہار یہ 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے دن اور راتیں سہانے ہوتے ہیں، زمین نرم ہوتی ہے، بلغم کی سلطنت کا موسم گزر جاتا ہے، خون میں ہیجان ہوتا ہے۔ اس ماہ میں لطیف غذاؤں اور گوشت کھانے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں پیاز اور لہسن نہیں کھانا چاہیے، ترش اشیاء سے بچنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس ماہ میں پیٹ کے تنقیہ تے نون قاف یہ ہے کے لیے جلاب لینا چاہیے۔ جیم پہ پیش ہے، جیم لام الف بے، جلاب لینا چاہیے۔ فست فے سواد دال، فست کھلوانے اور حجامہ کا موسم بھی یہی ہے۔ شراب الصالحین پانی میں ملا کر پی جا سکتی ہے۔ اس کی ہجے ہے شین رے الف بے، الف لام سواد الف لام ہے یہ نون، شراب الصالحین۔ پھر ساتھ میں اس جو موسم کے بارے میں لکھا ہے اس کی توضیح و تشریح بیان ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کے موسموں میں سے بہار کا موسم خوبصورت ہے، یہ رویدگی کا موسم ہے۔ اسی موسم میں سردی سے متاثرہ کائنات دوبارہ اپنی شکل میں آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسم روح زمان ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، خون ہیجان میں ہوتا ہے۔ اس موسم میں لہسن پیاز نہیں کھانے چاہیے، ترش اشیاء سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مذکورہ اشیاء بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ عنقریب اس مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا جائے گا۔ اس موسم میں سہل مشروب سے جسم کا تنقیہ کیا جائے۔ فست اور حجامہ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ماہ نیسان، اور جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے اپریل۔ لکھا ہے اس ماہ کے 30 دن 30 ہیں، اس کے ایام طویل ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں مزاج قوی ہوتا ہے، خون متحرک ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے۔ اس ماہ میں بھونا ہوا گوشت کھانا مفید ہے۔ گوشت کو سرکے میں پکا کر استعمال کیا جائے۔ اس مہینے میں جنگلی حلال جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہیے۔ حمام میں جا کر بدن پر تیل کی مالش فائدہ مند ہے۔ پانی زیادہ پینا چاہیے۔ خوشبوؤں سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جمع کا موسم ہے۔ اس مہینے میں نہار منہ پانی پینے اور ورزش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑے گوشت کا استعمال منع ہے۔ اب پیج 351 پہ ہم آ گئے، اور یہاں پہ یہ جو بیان کیا گیا تھا ماہ نیسان کے بارے میں، اس کی توضیح و تشریح لکھی ہے کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ماہ نیسان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 دن طویل اور راتیں چھوٹی، نمبر 2 مزاج کی طاقت، اور نمبر 3 مشرقی ہواؤں کا چلنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں بھونا ہوا گوشت کھانا چاہیے۔ شکار کے گوشت کو سرکے میں پکا کر کھانا ازحد مفید ہے، اور اس ماہ میں حمام جانا خوب ہے۔ بدن کی مالش کا زمانہ یہی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مئی کا مہینہ۔ لکھا ہے حکیم الامت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ مئی کے دن 31 ہوتے ہیں۔ یہ موسم بہار کا آخری ماہ ہے۔ اس میں ہوائیں چلتی ہیں
اور اس ماہ میں نمکین کھانے اور ثقیل گوشت جیسے جانوروں کے سر، گائے کا گوشت، دودھ وغیرہ کا استعمال خالی از ضرر نہیں ہے۔ دن کے اول حصے میں حمام جانا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس ماہ میں ناشتے سے پہلے ورزش کرنا نقصان دہ ہے۔ جی ہاں، یہ مہینہ گرم مہینوں میں داخل ہے۔ اس میں ثقیل غذائیں ہضم نہیں ہوتی، بالخصوص بڑھاپے میں۔ جب انسان اس ماہ میں ثقیل خوراک کھاتا ہے تو وہ ضرور نقصان اٹھاتا ہے، بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ماہ جون۔ جون 30 دنوں پر مشتمل ہے۔ اس ماہ میں سلطنت بے بلغم اور دم دونوں کا غلبہ کم ہوتا ہے، صفرا کا دورہ ہوتا ہے۔ اس ماہ میں مشقت کا کام نہ کیا جائے، گوشت بہت کم کھایا جائے، خوشبو لینے میں مشک عنبر کا استعمال کیا جائے۔ اس زمانے میں ٹھنڈی سبزیوں کو خوراک بنانا ضروری ہے، جیسے ساگ، خرفہ، کھیرا، ککڑی، کاہو، کانسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں تازہ پھل، اچار، ترش اشیاء، بھیڑ کا گوشت جس کی عمر 2 سال ہو اور بکرا جو 1 سال کا ہو اس کا گوشت کھانا چاہیے۔ پرندوں میں سے مرغی، مرغابی، تیتر، مچھلی اور دودھ کا استعمال رکھیں۔ پیج 352۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا اس ماہ کے بارے میں، یہاں پہ مولا کے جو الفاظ پڑھے اس میں اس کی توضیح و تشریح بھی بیان ہوئی ہے۔ لکھا ہے ماہ جون گرمی کے اولین مہینوں میں سے ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے انسانی ابدان کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے اس ماہ کا برنامہ پیش کیا کہ جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سخت مشقت سے اجتناب کرنا چاہیے، نمبر 2 کثرت گوشت خوری سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نمبر 3 ہے اس ماہ میں سبزیاں اور پھل کھائے جائیں کیونکہ یہ لطیف ہوتے ہیں اور ثقیل نہیں ہوتے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ماہ جولائی۔ اس ماہ کے 31 دن ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے، پانی زیر زمین کم ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں صبح سویرے اور صاف و شفاف تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے۔ اس ماہ میں تر و تازہ ٹھنڈی اشیاء کھانی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں بطور غذا وہ خوراک کھانا چاہیے کہ جو زود ہضم ہو۔ اس ماہ کے حالات وہی ہیں کہ جو ماہ جون کے ہیں۔ اس ماہ میں ٹھنڈی مزاج والی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اب اس کی توضیح و تشریح بھی لکھی ہے کہ جولائی کا مہینہ شدت گرمی کے لحاظ سے سخت ترین مہینہ ہے۔ اس ماہ میں شدید گرمی ہوتی ہے، گرم گرم ہواؤں کے چلنے سے پانی خشک ہو جاتا ہے، اس لیے حکیم ربانی نے فرمایا کہ اس ماہ میں ٹھنڈی اشیاء کو بطور غذا لینا چاہیے جو زود ہضم ہوں اور ثقیل نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں خوشبو سونگھنا ضروری ہے کیونکہ خوشبو دل کو طاقت دیتی ہے اور اعصابی نظام کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اب ہم آ گئے پیج 353 پر، اور یہاں پہ لکھی ہے ہیڈنگ ماہ اگست۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ 31 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس ماہ میں زہریلی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس ماہ میں شمال کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، اس سے زکام، نزلہ، کھانسی جیسی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں اجماع اور مسحل مشروب لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجماع الف جیم میم الف عین، اور مسحل مشروب لکھا ہے میم سین ہے لام مشروب میم شین رے واو بے، لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال ضروری ہے اور مشقت والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کثرت سے گوشت یا حلوہ جات کھانا اور بلا عذر غسل کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کثرت سے گوشت یا حلوہ جات کھانا بلا عذر غسل کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہاں پہ اسی بات کی توضیح و تشریح بیان ہوئی ہے کہ ماہ اگست جولائی کی کیفیات و حالات رکھتا ہے۔ گرم ترین مہینہ ہے۔ اس ماہ میں زکام شدت اختیار کرتا ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ابدان کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے سفارش کی کہ اس میں ٹھنڈے مزاج کی غذائیں کھانا ضروری ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں ماہ ستمبر۔ اس ماہ کے دن 30 ہیں۔ اس مہینے میں جس میں انسانی کو سکون ملتا ہے، مزاج سودا کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس میں مسحل مشروب میم سین ہیلام مسحل مشروب لینے سے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس ماہ میں حلوہ جات اور مختلف قسم کے گوشت کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، جیسے بکرا جو 1 سال کا ہو، گائے کے گوشت سے اجتناب کیا ہے۔ بھونا ہوا گوشت بہترین غذا ہے۔ اس ماہ میں حمام میں جانا مفید ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں معتدل خوشبو کا کام کرنا چاہیے۔ کھیرے، ککڑی، خربوزہ سے اجتناب بہتر ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہاں پہ توضیح و تشریح لکھی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، گرمی کی شدت جاتی رہتی ہے، ہوا میں خنکی آ جاتی ہے جو جسم و جان کو بھلی لگتی ہے۔ اس ماہ میں حلوہ جات سے استفادہ مفید ہے۔ ہاں، وہ لوگ میٹھی اشیاء نہیں کھا سکتے جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں
ہر قسم کا گوشت کھایا جا سکتا ہے سوائے گائے کے گوشت کے، یہ مضر ہے۔ ہم آ گئے پیج 354 پہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں خربوزہ، کھیرا، ککڑی کا کھانا ضروری ہے تاکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچائی جائے۔ اور اب ماہ اکتوبر کی ہیڈنگ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ کے ایام 31 ہیں، اس میں مختلف ہوائیں چلتی ہیں۔ صبا نامی ہوا یعنی باد صبا اس ماہ میں چلتی ہے۔ اس ماہ میں فے سواد دال کھلوانا منع ہے۔ بیماری کی صورت میں دوا لینی چاہیے۔ گوشت مسالوں میں پکا کر کھانا چاہیے، یہ عمل فائدہ مند ہے۔ اس ماہ میں پانی قدرے کم پئیں۔ اس ماہ میں اجماع سے جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور ورزش مفید ہے، پانی کم پینا چاہیے۔ اس کی توضیع و تشریح بھی ساتھ لکھیے کہ ماہ اکتوبر کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں گرمی ختم ہو جاتی ہے اور سردی کے موسم کا آغاز ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت منتہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کو باقی مہینوں پر امتیاز حاصل ہے۔ اس ماہ میں باد صبا کے چلنے کا دورہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں فے سواد دال سے اجتناب ضروری ہے، ضرر کا خطرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں پانی کم پینا چاہیے، ورزش ضروری ہے کیونکہ اس ماہ میں ورزش سے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور اب ماہ نومبر ہیڈنگ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ کے ایام 30 ہیں۔ اس ماہ میں بارشیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ رات کے وقت پانی کم پئیں، جمع اور حمام جانا بھی کم کر دیں۔ اس ماہ میں صبح نہار منہ گرم پانی کا 1 گھونٹ پینا ضروری ہے۔ اس ماہ میں سبزیاں نہ کھائی جائیں، خصوصاً پودینہ، ادرک، لوبیا اور چنے کی دال وغیرہ، اور سیر و تفریح، ورزش مفید ہے۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کی توضیع و تشریح پڑھتے ہوئے ہم پیج 355 پر آ گئے۔ لکھا ہے یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں سے من پسند مہینہ ہے کیونکہ اس ماہ میں حرارت کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، لوگ سردی کے موسم کا استقبال کرتے ہیں۔ اس ماہ میں خیر و برکت کی حامل بارشیں آتی ہیں۔ اس موسم میں زمین زرخیز اور پھل دینے پر آمادہ ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر آدمی کے لیے کہ وہ صبح نہار منہ 1 گھونٹ گرم پانی پیے تاکہ وہ سردی کے نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے بعض سبزیوں کے کھانے سے منع کیا ہے، ان کے کھانے سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے پودینہ، ادرک، لوبیا اور چنے کی دال۔ تو یوں ہم نے ماہ نومبر کے میں جو بیان کیا گیا تھا اس کی توضیع و تشریح بھی جان لیا۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ اور اب ذکر آ گیا ہے ماہ دسمبر کا۔ لکھا ہے اس ماہ کے ایام 31 ہیں۔ اس میں ہوائیں زور کے ساتھ چلتی ہیں، سردی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں وہ اشیاء فائدہ مند ہیں جن کا ذکر ماہ نومبر میں آیا ہے۔ اس ماہ میں ٹھنڈے مزاج والی چیزیں نہ کھائی جائیں، حجامہ اور فسق سے اجتناب ضروری ہے۔ اس ماہ میں وہ غذائیں کھائی جائیں جو مزاج کے اعتبار سے گرم ہیں، جیسے بکرے کا گوشت اور مچھلی وغیرہ۔ اس کی توضیع و تشریح ہے کہ یہ سردی کا پہلا ماہ ہے۔ اس ماہ میں سردی بڑھ جاتی ہے، زوردار آندھیاں چلتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس ماہ میں ٹھنڈے مزاج والی غذاؤں کے استعمال سے منع کیا کیونکہ ان سے صحت بدن فساد کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان مریض ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں گرم مزاج والی خوراک کے استعمال سے بدن صحت مند رہتا ہے۔ اب لکھا ہے ماہ جنوری۔ یہ ماہ 31 دنوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بلغم عروج پر ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے گرم پانی کا 1 گھونٹ پیا جائے۔ اس ماہ میں جمع کرنا بہتر ہے۔ اس ماہ میں گرم مزاج سبزیاں کھائی جا سکتی ہیں، جیسے لوبیا، چنے کی دالیں، پودینہ اور دوسری ترکاریاں وغیرہ۔ حمام سے استفادہ بدن کے لیے نفع مند ہے۔ یہ ماہ بدن کی مالش کے لیے بہتر ہے۔ حلوہ نقصان دہ ہے، اس کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ تازہ مچھلی اور دودھ کا استعمال غیر مفید ہے۔ اور یہاں پر آ گئے ہیں پیج 356 پر، اور ساتھ ہی توضیع و تشریح میں لکھا ہے کہ ماہ جنوری سخت سردی کا مہینہ ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں صبح کے وقت نہار منہ گرم پانی پینا فائدہ مند ہے۔ اس سے انسان سردی کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں گرم مزاج سبزیاں کھانا ضروری ہیں، ان سبزیوں سے جسم میں سردی کے دفاع کے لیے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جب اس ماہ میں انسان حمام میں غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے دوران خون سے نشاط پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ماہ میں تازہ مچھلی، حلوہ جات اور دودھ پینے سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ اگلی آ گئی ہے ماہ فروری۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن
28 ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں ہوائیں خوب چلتی ہیں، بارشیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، زمین پر گھاس کی کثرت ہو جاتی ہے، پانی زمین کی تہوں میں سرایت کرتا ہے۔ اس ماہ میں لہسن کھانا مفید ہے، پرندوں شکار کے جانوروں کو غذا بنانا فائدہ مند ہے۔ اس ماہ میں پھل کھانا بدن کی طاقت کا باعث ہے، لیکن اس مہینے میں میٹھی چیزیں کم کھانی چاہیے۔ ماہ فروری ورزش کے سیاحت کا مہینہ ہے۔ ماہ فروری ورزش اور سیاحت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خون کی تولید میں زیادتی اور خلط بلغم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یہاں پہ توضیح و تشریح لکھی ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ فروری 28 دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ سردی کے خاتمے کا مہینہ ہے، بارشوں کا مہینہ ہے۔ زمین اس مہینے میں سبز لباس پہن لیتی ہے، ہر طرف پانی رواں دواں رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے لہسن کا استعمال کرو تاکہ بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاؤ۔ لہسن مفید سبزی ہے، یہ بلڈ پریشر اور شوگر سے محفوظ رکھتی ہے۔ پیج 357 یہاں امام علیہ السلام کی وہ حدیث اختتام پذیر ہوتی ہے کہ جو سال کے موسموں پر مشتمل ہے۔ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں لایا جائے کہ جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور ان سے بچا جائے کہ جس سے امام علیہ السلام نے روکا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے یہاں پر، قوت بدن۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ بدن کی قوت بدن کے مزاجوں کے تابع ہے۔ بدن کے مزاج ہوا کے تابع ہیں اور ہوا کے تغیر سے بدلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، قوت فکر اور اسلام کی سلامتی جسمانی صحت کے تابع ہے۔ جب جسم مریض ہو جائے تو قوت عقلیہ، عین قاف لام یہ ہے، عقلیہ مریض ہو جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھی ہوں کہ عقل سلیم جسم سلیم میں واقع ہوتی ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور عربی میں لکھا تھا کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ہوا اگر پاک و پاکیزہ ہے تو اس کی یہ پاکیزگی انسانی اجسام پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے شراب الصالحین۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام علیہ السلام نے یہاں شراب الصالحین کا نسخہ بتایا جس کی ترکیب درج ذیل ہے۔ یہ وہ شراب ہے کہ جس کا پینا حلال ہے، اسے بعد از طعام استعمال کیا جائے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے معیز منقع، منقع جی، میم واو یہ زے اور میم نون قاف چھوٹی ہے، اس پہ کھڑا زبر ہے، معیز منقع 10 رطل۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک رطل جو ہے وہ 340 گرام کی ہوتی ہے، تو یہ چیز کا نام لکھا ہے معیز منقع۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، میم واو یہ زے، میم نون قاف چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ 10 رطل۔ سب سے پہلے اسے دھو لیا جائے، پھر پانی میں رکھا جائے کہ پانی 4 انگلی اس کے اوپر رہے۔ موسم سرما میں 3 دن اور موسم گرما میں شبانہ روز منقع، میم نون قاف چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تشدید نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، موسم سرما میں 3 دن اور موسم گرما میں شبانہ روز منقع برتن میں باقی رہے، اور پھر اسے صاف شفاف ہانڈی میں ڈال دیا جائے۔ مویز منقع کے بھگونے کا پانی جہاں تک ممکن ہو بارش کا ہو، ورنہ ایسے میٹھے پانی جو ندی یا دریا جس کا منبع چشمہ مشرق کی طرف بہتا ہو، کیونکہ اس قسم کا پانی صاف اور سبک ہوتا ہے اور گرمی اور سردی کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ یہ پانی کے عمدہ خواص ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بھیگنے کے عرصے کے بعد مویز منقع کو پتیلے وغیرہ میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں، آگ ہلکی ہو، اتنا جوش دیں کہ منقع پھول کر پھٹ جائے، اور پھر پتیلے کو اتار کر رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر ایک لکڑی وغیرہ سے اس کی گہرائی ناپ لیں اور ہلکی آنچ پر اتنے عرصے تک پکائیں کہ 2/3 عرق کم ہو جائے۔ پیج 358 یہ اندازہ اس لکڑی پر نشان لگانے سے ہو سکے گا۔ اس کے بعد اس میں خالص دیسی شہد ڈال کر دیا جائے جس کی مقدار 1 رطل ہو۔ اس کے علاوہ درج ذیل دوائیاں بھی یہاں پہ لکھا ہے درج ذیل دوائیاں بھی ڈال دی جائیں۔ اب یہ نمبر وار دی ہوئی ہیں، ٹوٹل 6 دی ہیں۔ نمبر 1 لکھا ہے سونٹھ، آدھی درہم، نصف درہم
اور جو درہم ہے وہ یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 درہم جو ہے وہ 5 گرام کے برابر ہوتا ہے جی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو دوائیاں ڈالی جاتی ہیں وہ ان کے نام سونٹھ نصف درہم، پھر ہے قرن فلقاف رے نون فے لام نصف درہم، پھر تیسرے نمبر پہ نام ہے سنبل الطیب نصف درہم، اور پھر چوتھے نمبر پہ زعفران 1 درہم، اور 5ویں نمبر پہ تخم کاسنی نصف درہم، اور 6 نمبر پہ ہے مستگی میم سواد توئے گاف چھوٹیے مستگی رومی یہ نصف آدھا درہم۔ ان تمام دوائیوں کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس کر پوٹلی میں باندھ کر اس میں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد لکڑی سے ناپ کر پھر نشان لگایا جائے اور آنچ پر اتنی دیر اور پکایا جائے کہ شہد کے برابر پانی اور جل جائے یا لکھا یہ جیم جل جائے۔ اس دوران پوٹلی کو کفگیر یعنی کہ چمچ وغیرہ سے برابر دباتے رہنا چاہیے تاکہ ادویات کی طاقت شراب میں آتی جائے۔ اس کے بعد پتیلا اتار کر ٹھنڈا کر کے کسی چینی یا شیشے کے برتن میں بھر کر 3 مہینے تک اسے ایک حالت میں رکھ دیں تاکہ دوائیاں ہم مزاج ہو جائیں۔ یہ وہ شراب ہے کہ جس کا پینا حلال ہے۔ خوراک لکھا ہے یہاں پہ کہ شربت 1 چھٹاک سادہ پانی کے ساتھ صبح و شام کھانا کھانے کے بعد لیں۔ پھر اس کے فوائد لکھے ہیں کہ ہر قسم کے بار دمزم درد جیسے نفرس بے الف رے دال میم زے میم درد جیسے نفرس نون فے ریسین، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک شدید درد کا نام ہے کہ جو پاؤں کی انگلیوں سے اٹھتا ہے، اور ریا وغیرہ۔ یہاں پہ بھی یہ پھر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نمبر 1 پہ یہ لکھا ہوتا فوائد میں، نمبر 2 فائدہ لکھا ہے کہ ہر قسم کے اعصابی و دماغی اور معدے کے درد۔ نمبر 3 پہ بعض قسم کے جگر لکھا ہے تحال تو ہے الف لام، اور پھر اما الف میم عین الف حمزہ، پھر لکھا ہے اوہیسا الف واو ہے یہ سے الف حمزہ، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ آنتوں انتڑیوں اور پیٹ وسیع کے اندر کے اعضاء وغیرہ کا نام ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ان تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ چوتھے نمبر پر ہے اگر اس شراب کے استعمال کے بعد پانی کی سچی خواہش ہو تو پھر جتنا پانی پینے کی عادت ہو اس سے نصف پینا چاہیے کہ اس غسل سے جسم تندرست رہے گا اور جمع کی قوت بڑھ جائے گی۔ جی ہاں یہ دوا ان اجزاء پر مشتمل ہے جو جسم کی طاقت کے لیے بہتر ہے۔ اس مرکب میں بہت زیادہ وٹامنس ہوتے ہیں۔ پھر اس مرکب میں شہد کی شمولیت کی افادیت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ہم آگے پیج 359 پہ لکھا ہے ڈاکٹر زینی یہ نون چھوٹیے نے اس مرکب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مرکب ان اجزاء پر مشتمل ہے کہ جس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، جسم میں قوت مدافعت پیدا کر کے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سردی کے زمانے میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ مویز منقع میں وہ گلوکوز ہے کہ جو بہت زیادہ ہاضم ہے۔ منقع ایک بھرپور متوازن غذا ہے جو بہت سی غذاؤں کا متبادل ہے۔ اس سے ہر دور میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فولاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کا استعمال خون میں سرخ خلیے پیدا کرتا ہے۔ فقردم فے قاف رے دال میم، اور یہاں پہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ یہ مرض کا نام ہے۔ فقردم کا منقع بہترین علاج ہے، امساک پیدا کرنا اور باقی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ وقت نیند دماغ پر حاکم ہے، یہ جسم میں طاقت و توانائی کا چارجر ہے۔ سونے سے جسم کی قوت بحال ہو جاتی ہے۔ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے دائیں پہلو پر سو پھر بائیں پہلو پر، جب بستر سے اٹھو تو دائیں پہلو کے بل اٹھو۔ پھر لکھا ہے بیت الخلاء میں حاجت کے مطابق بیٹھو، زیادہ بیٹھنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ نیند
نہیں ہم بواسیر ہو جاتی ہے۔ نیند انسانی حیات کا بنیادی عنصر ہے، انسانی صحت کا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں کچھ ایسے اعضاء پیدا کیے ہیں کہ جو نیند کو جنم دیتے ہیں۔ یہ نیند انسانی بدن کو نشاط عطا کرتی ہے اور جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ تھکا ماندہ انسان دوبارہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف سونے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے مسواک۔ فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ وقت مسواک کے لیے سب سے مفید چیز پیلو کی شاخ ہے۔ یہ دانتوں کو سفید اور مسوڑوں کو محکم کرتی ہے۔ یہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے اور ان میں چمک پیدا کرتی ہے، مگر اس میں اعتدال شرط ہے۔ اس کا کثرت استعمال دانتوں کو پتلا اور جڑوں کو بودا کر کے دانتوں کو ہلا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دانتوں کی حفاظت چاہتا ہے وہ درج ذیل منجن استعمال کرے۔ ہم آگے ہیں پیج 360 پر۔ شاخ گوزن سوختہ کزمارج، یہ اس کی میں ہجے کرتی ہوں کیونکہ یہ الفاظ ظاہر میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں۔ لکھا ہے شاخ گاف واو زینون سین واو خے تے ہے گوزن سوختہ۔ پھر لکھا ہے کزمارج کاف زے میم الف رے جیم، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جباؤ کا پھل جیم بے الف حمزہ واو جباؤ کا پھل۔ پھر اگلا نام ہے سود کونی، سین پہ پیش ہے، سین اندال سود کوفی، کونی نہیں کوفی، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے ناگر موتھا نون الف گافرے میم واو تے الف۔ اور پھر اگلا نام ہے گل سرخ اور بریکٹ میں لکھا ہے گلاب۔ پھر ہے سنبل الطیب اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے حب الاشل ہے بے الف لام الف شین لام، اور اس میں بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مائی خرد میم الف حمزہ یہ نون غنہ اور خے واو رے دال، اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک ایک حصہ پتھری نمک 4 حصہ۔ ان تمام اشیاء کو علیحدہ علیحدہ پیس کر آپس میں ملائیں اور استعمال کریں، اس سے دانت اور اس کی جڑیں تمام آفات اراضی سے محفوظ رہتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محض دانتوں کو صاف اور سفید رکھنا چاہتا ہے وہ درج ذیل منجن استعمال کرے۔ اب آگے لکھا ہے کہ نمک اندرانی 1 حصہ، نمک اندرانی الف نون دال رے الف نون چھوٹی ہے 1 حصہ، کف دریا یعنی کہ سمندری جھاگ پھر 1 حصہ، دونوں چیزوں کو ملا کر پیس کر منجن بنائیں اور دانتوں پر لگائیں۔ جی ہاں، امام علیہ السلام نے دانتوں کو مضبوطی اور انہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے تجویز کیے۔ ان میں سے پہلا نسخہ پیلو کی شاخ ہے اور کہ اسے بطور مسواک استعمال کیا جائے۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اور جدید کی تحقیق کے مطابق اس میں وہ اجزاء ہیں جو دانتوں کی بیماری کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے اور انہیں مضبوط کرتی ہے۔ امام علیہ السلام نے منجن تجویز کیے جس سے دانتوں کو مفید اور مضبوط رکھا جا سکتا ہے۔ تو یوں ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا جو کہ رسالہ ذہبیہ میں مزید جو تفصیلات تھیں وہ جانتے ہوئے اب ہم پیج 361 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے انسانی حیات کے مختلف ادوار۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے 4 مراحل بنائے ہیں اور جو درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ مرحلہ ابتدائی 15 سالوں پر مشتمل ہے، اسے شباب کہتے ہیں۔ اسی دور میں انسان حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے کیونکہ جسم میں خون بھرپور ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ 15 سال سے 35 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں مزاج صفرا عروج پر ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان قوت و توانائی کے معراج پر ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ 35 برسوں تک برقرار رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ یہ مرحلہ 35 سال سے 60 سال پر محیط ہے۔ اس مرحلے میں مزاج سودا کی جسم میں حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ درایت و حکمت اور معرفت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں انسان منتظم ہوتا ہے، وہ اپنے امور کی تنظیم میں اپنے بے پناہ تجربات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے امور کے انجام پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کے سائے پر پختہ
اس کی رائے پختہ ہوتی ہے۔ انسان کا یہ دور فکری اعتبار سے محکم مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ جب انسان اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو اس مرحلے میں انسانی بدن پر بلغم کی حکمرانی ہوتی ہے۔ انسان بڑھاپے کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے اور افسردگی اور پژمردگی چھانے لگتی ہے۔ جسمانی قوت جواب دینے لگتی ہے، جسم بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اس کی طبیعت و مزاج میں اداسی غالب آ جاتی ہے، زندگی کے نظام میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہا ہوتا ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، کبھی جوانی کو۔ اس کا یہ وقت رونے دھونے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پیج 362۔ حسن و جمال اسے خدا حافظی کہہ دیتا ہے۔ وہ سر کے گھنگریالے گھنے بالوں میں فخر یا کنگھی کرتا تھا، وہ بھی سر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سر کی کھوپڑی ظاہر ہو جاتی ہے، جسم کے بالوں اور ناخنوں کا اگنا کم ہو جاتا ہے۔ پھر روز بروز جسم بڑھنے کے بجائے گھٹنے لگتا ہے۔ انسان اقبال سے ادبار کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس دور میں انسان کے جسم پر مزاج بلغم کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ مزاج بارد اور جامد ہوتا ہے، بے الف ر دال اور جیم الف میم دال ہوتا ہے۔ جی ہاں، جمہود و برودت کا دوسرا نام فنا ہے۔ ہر جسم کو اس دور سے گزرنا ہے جس میں بلغم کی حکومت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ تشریح و توضیح لکھی ہے کہ حکیم الامت امام علیہ السلام نے اپنے کلام کے اس حصے میں انسانی زندگی کے مراحل پر روشنی ڈالی کہ اس کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ اس کا دور اول اس کی ولادت سے شروع ہو جاتا ہے تو اس کی عمر کے 15ویں سال سے منتہی ہوتا ہے۔ یہ دور صبا ہے، سواد بے الف۔ یہ شباب کا آغاز ہے، یہ زندگی کا خوبصورت ترین اور محبوب ترین دور ہے۔ اس دور کی لذت حیات پھر انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس دور میں انسان پر پیار و محبت کے حسین بادل دن رات موسلادھار برساتے رہتے ہیں۔ اس کی حیات کا لمحہ لمحہ چاہت سے لبریز ہوتا ہے۔ طاقت و توانائیوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ جہاں جسم قوی ہوتا ہے وہاں دماغ میں طاقت و تازگی ہوتی ہے۔ بننے اور پنپنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ خوشیاں اور شادمانیاں اس کے آگے محو رقص ہوتی ہیں۔ دوسرا دور جس کا آغاز 15 سال سے ہوتا ہے اور 35 سال پر ختم ہوتا ہے، اس دور میں انسان طاقت کی معراج میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی نشاط و بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اس کی زندگی تیسرا دور 35 سال سے 60 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں انسان کمال معرفت کے آسمان پر ہوتا ہے، اس کی رائے پختہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے امور کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ فکری نشاط کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہوتا ہے، یہ اس کی زندگی کے 60ویں سال سے شروع ہوتا ہے، اس کی موت تک باقی رہتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور ہے۔ اس پر بیماریوں کے سیاہ بادل جم کر برسنے لگتے ہیں اور جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو ہر طرح کے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اکثر شکوہ و شکایت اور رونے دھونے میں گزارتا ہے۔ پیج 363 پر ہم آ گئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ عربی میں شعر ہے، ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اب میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، میری قوت سماعت جواب دے گئی ہے، مجھے ایک ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے جو مجھے صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ضرب المثل ہے کہ بڑھاپا بیماریوں کا بادل ہے جو بوڑھے انسان پر برستا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں فرمایا کہ یہ افسردگی و پشبردگی کا دور ہے، جسم کے اندر وہ پانی جسم کے اندروں پانی خشک ہو جاتا ہے اور جو انسان کے جسم کی رونق ہوتا ہے، یہاں پہ رونق یہ لکھا ہے رونق ہوتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ یہ دور دہلیز دور فنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے فسد و جامہ۔ آئیے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، میں نے ابھی تمہارے سامنے انسان کے بدن کے مزاج کے احوال بیان کیے ہیں، اس کی حیات کے مراحل اور غذاؤں کی تفصیلات پیش کی ہیں۔
اب میں ایک اور علاج کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق بدن کے علاج سے ہے، جسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب درج ذیل ہے کہ جب حجامہ کرانا ہو تو یہ خیال رہے کہ ہر مہینے کی 12 تاریخ سے 15 تاریخ کے دورانیہ میں کراؤ۔ اس عمل سے تمہارا بدن تندرست رہے گا۔ جب کوئی ماہ اپنے نصف سے اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے ایام میں کمی آ جاتی ہے تو پھر حجامہ نہ کرواؤ۔ اس صورت میں جب تم مضطر ہو، کیونکہ مہینے کے آخری دنوں میں جسم میں خون اس نسبت سے نہیں ہوتا جس نسبت سے مہینے کے پہلے نصف میں ہوتا ہے۔ جوں ہلال عروج کی طرف ہوتا ہے اسی قدر خون جسم میں اضافے کی طرف ہوتا ہے۔ پیج 364 حجامہ سن و سال کے مطابق ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر کا آدمی ہر 20ویں دن حجامہ کرا سکتا ہے اور 30 سال والا ہر 23ویں دن ایک مرتبہ حجامہ کرائے گا۔ 40 سال والا 40ویں دن ایک مرتبہ، اس طرح عمر کے مطابق یہ سلسلہ رہے گا۔ پھر اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اے بادشاہ وقت، حجامہ سے خون جسم کی ان چھوٹی رگوں سے لیا جاتا ہے کہ جو گوشت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس حجامے سے انسانی قوت میں ضعف پیدا نہیں ہوتا، ہاں البتہ فسد کھلوانے سے جسم کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حجامت النقرہ، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ النقرہ پس گردن دائیں بائیں رگیں ہیں، ان کے حجامے کو النقرۃ الحجامہ کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں دوبارہ ہم پیج پر آگے لکھا ہے سر کے بھاری پن کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے سر کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ جب گردن کے دائیں بائیں رگوں کو حجامہ کیا جاتا ہے تو اس حجامے کی وجہ سے سر، چہرہ اور آنکھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے اور ان اعضاء کو سکون ملتا ہے۔ اس عمل سے داڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بعض اوقات ان تمام اعضاء کو کھلوانے سے راحت ملتی ہے۔ جب منہ کے اندر زخم ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے حجامہ کرایا جائے، منہ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، مسوڑوں کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، البتہ منہ کی تمام بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کندھوں کے حجامے سے خفقان صحیح ہو جاتا ہے جو سینے میں اور جسم کے اندر ہوتا ہے۔ اس ذریعے سے گردوں، مثانے اور رحم کے پرانے دردوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ عورتوں کے حیض کے مسائل میں نافع ہے۔ جب خون میں خرابی ہو اور اس جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہوں تو حجامہ کرا کر ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ ترکیب جس سے پچنوں کی تکلیف کم ہو یہ ہے کہ پہلے خالی سینگی لگا کر، سین یہ نون گاف چھوٹی لگا کر اسے آہستہ آہستہ چوسا جائے۔ ایسی سینگیاں بار بار لگانے سے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور جلد نرم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح سینگی کے کناروں کو روغن لگا دینا بھی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ معالج کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس رگ کی فست کھولنی ہے تو اس پر گوشت کم ہو اور تاکہ تکلیف کم ہو۔ بہت سی رگیں ایسی ہیں کہ جو جوڑوں سے ملی ہوئی ہیں اور بہت سی رگیں وہ بھی ہیں جو جلد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جیسے باسلیق اور اکھل، الف پہ زبر ہے اور کاف ہے اکھل کے ان کی فسد میں دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں یہاں سے کہ بہت سی رگیں ایسی ہیں جو جوڑوں سے ملی ہوئی ہیں اور بہت سی رگیں وہ بھی ہیں کہ جو جلد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جسے باسلیق اور اکھل کہ ان کی فسد میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جن رگوں کی فسد میں تکلیف ہوتی ہے وہ ذرائع اور قیقال ہیں، زال رے الف عین اور قیقال قاف یہ قاف الف لام۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 365 پہ لکھا ہے یہ مفاصل سے زیادہ قریب ہیں اور ان پر جلد موٹی ہوتی ہے۔ فسد کی جگہ کو پہلے گرم پانی سے سینک پہنچانا ضروری ہے کیونکہ اس سے جلد نرم ہو جاتی ہے، جس سے تکلیف کم اور فسد فے سواد الفسد آسان ہو جاتی ہے۔ اخراج خون کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پچنے لگوانے سے 12 گھنٹے پہلے سے جمع سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پچنوں کے دن مطلع میم تو لام عین مطلع صاف ہو، نہ بادل ہوں اور نہ تیز ہوا چل رہی ہو اور خون اتنا نکالا جائے کہ رنگت بدلی
हुई नज़र आने लगे। फस्त या पिचनों के दिन हमाम नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अमराज का ख़तरा लाक हो सकता है। सर और जिस्म पर गर्म पानी बहाया जाए, इसमें एक साथ की गफलत भी ना हो। हमाम जाने से दायमी बुखार का ख़तरा लाक नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि पिछने लगवाने के बाद अगर कोई गुस्ल करना चाहे तो नरम कपड़ा पिछने के मकाम पर डाल दे, ख्वाह वो रेशमी कपड़ा हो या कोई और किस्म का हो। उसके बाद चने के बराबर तिर्याक अक्सीर लेकर किसी शरबत मोतदल व मुफर्रा मीम फेरे है में मिलाकर पी ले या किसी मेवे का अर्क पी लिया जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तो शरबत तुरंज पिया जाए। अगर उनमें से कोई चीज़ भी ना मिले तो तिर्याक अक्सीर मुंह में रखकर खिलाएं। अगर सर्दी का ज़माना हो तो ऊपर से एक घूंट गर्म पानी पी ले और गर्मी हो तो शिकंजबीन अज़ली व ऐन ज़ाद लाम चोटी व असली ऐन सीन लाम चोटी और उस पर ज़बर है असली एक घूंट पी ले कि इस अमल से बहुक्म खुदा फालिज, लकवा, सफ़ेद दाग, कलफ और जजाम से महफूज रहेगा। शीरी अनार खाना मुफीद है क्योंकि इससे नफ्स को क़ुव्वत पहुँचती है, खून सालेह पैदा होता है, मगर नमकीन खाना खाने की 3 घंटे तक इजाज़त नहीं है क्योंकि इससे खारिश हो जाने का ख़तरा है। हाँ, सर्दी का मौसम हो तो पिछने लगवाने के बाद बटेर का गोश्त खाकर शराब उस सालिहीन पी ले। रोगन खीरी या मुश्क गुलाब पर सर पर डाला जाए। और गर्मी का मौसम हो तो पिछनों से फरागत के बाद सब्ज़ी, गोश्त, सिरका और दार गोश्त या तुरशी आमेज सालन खाएं और मरूक यखनी मरूक मीम है और मरूक यखनी पिएं और तुर्श अशिया खानी चाहिए। सरीर रोगन बनफशा या कदरे काफूर गुलाब आमेज़ करके मिलाया जाए और खाने के बाद शराब सालिहीन पिया जाए। ज़्यादा चलने फिरने से, गुस्सा और जमा करने से उस दिन परहेज़ किया जाए। तो यूँ पेज 365 पर हम अपनी इस रीडिंग का अख्ताम करते हैं और ये जो कुछ लिखा गया इसकी तशरीह और तौज़ीह इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में मिलकर पढ़ते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।